الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس چینل پہ میری 5ویں ویڈیو ہے اور اقامت دین کا چینل آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ گزشتہ دن کی میری ویڈیو آئی تھی، اس پہ میں نے یہ جو ہم سبحانک اللہم میں آخر میں ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا، اس کی وضاحت کی تھی۔ اور اس ویڈیو میں نے لغت کے حوالے سے الہ کا معنی بھی بتایا تھا، اور اس کا میں نے آج پھر خلاصہ لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1 اس کا خلاصہ بنتا ہے حاجت روائی، یعنی حاجت روائی کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، سکون بخشنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، بالا تر اور بالا دست ذات ہے وہ ہم سے۔ ظاہر بات ہے ہم سے بالا تر ہوگی، ہم سے بالا دست ہوگی مرتبے میں، طاقت میں، تو ہمیں سکون بخشے گی اور ہمیں ہماری حاجتیں پوری کرے گا، قاضی الحاجات ہے۔ اس کے بعد وہ ذات پر اسرار ہے، نظر نہیں آتی، یہاں آخرت میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے پر اسرار طور پر جو وہ ہماری مدد کرتا ہے غیبی طاقت کے ذریعے سے، تو اس لیے وہ پردہ غیب میں ہے دنیا میں ہم سے۔ اور انسان کا اس کی طرف مشتاق ہونا، شدت شوق اور محبت سے انسان کا جذبہ اللہ کی طرف پیدا ہونا، اور کب ہوگا؟ جب ان چیزوں میں ہمیں اللہ پر جتنا زیادہ یقین بڑھے گا تو ہم اس کی طرف شدت شوق سے، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کی طرف ہمارا جذبہ ہوگا۔ جب ہمارے یقین اور ایمان اور شعور میں یہ بات زندہ ہو جائے گی کہ ہمیں سکون دینا تو اللہ نے دینا، پناہ ہمیں حادثات اور خطرات کے مقابلے میں دینی تو اللہ نے دینی ہے، اور پھر جب ہماری ساری حاجات، ضروریات، دنیا کے معاملات، چھوٹی بڑی چیزیں اسی نے دینی ہیں، تو اس کی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو محبت جس ذات سے سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے وہ اللہ سے، اس کے بعد اللہ کے رسول سے، پھر صحابہ سے، درجہ بدرجہ ایسے۔ تو یہ یہاں تک ہو گیا۔ پھر یہ کہ وہ ذات حاکم مطلق ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں ذات بھی آتی ہے، چیز بھی، کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ تو کل میں نے کچھ آیات بھی بیان کی تھی۔ میں انشاءاللہ جو بات کروں گا ٹو دی پوائنٹ، اپنی طرف سے نہیں، قرآن کی بات قرآن کی زبان میں، قرآن و حدیث کی بات قرآن و حدیث کی زبان میں سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرا کانٹیکٹ نمبر 0305 70 24 112 ہے۔ کوئی چاہے تو فون کر کے بھی مجھے اس حوالے سے سوال بھی کر سکتا ہے، اس کا جواب بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ اس کے معنی بنتے ہیں لغت کے اعتبار سے، جو میں نے کل لغت بھی سمجھائی تھی، اور اس میں ساری چیزوں پر قرآن کی ان معنی میں بہت زیادہ آیات موجود ہیں۔ ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں ہوتا ویڈیو میں وہ ساری باتیں شیئر کرنے۔ تو اس کا آخری جو معنی حاکم مطلق، یعنی مطلقاً ہر چیز کا حاکم ہوئی، یہ اس میں وَلَمْ یَکُن لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْک، ملک میں، بادشاہت میں، حاکمیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی پارٹ میں، کسی جز میں، زندگی کے کسی شعبے، کسی معاملے میں، بالکل نہیں۔ حاکم مطلق، اس کی حاکمیت اور اس کی سپرمیسی کو تسلیم کرنی ہم کلمے میں کرتے ہیں۔ پھر اس معنی میں ایک آیت جو میں نے شروع میں لکھی ہے، سورۃ الحج مومنون کی آیت ہے، یہ 116 نمبر۔ آپ میں سے جو ناظرین میں سے چاہے دوست بھائی قرآن پاک کھولے، اس میں آیت کو دیکھ لیں، لغت کی جس کتاب کو دیکھیں اس میں ترجمہ چیک کریں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، فَتَعَالَى سبحانک اللہم وبحمدک میں ہم جو پڑھتے ہیں، وَتَعَالَى جدُّکَ،
اور تیری شان اونچی ہے۔ تو اونچی ذات ہے اللہ کی شان بہت اونچی ہے۔ الملک الحق کا حقیقی بادشاہ وہ ہے، حقیقی بادشاہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب یہ الہ کس معنی میں آ گیا؟ اس معنی میں نہیں ہے اس کے سوا کوئی الہ، یعنی نہیں ہے کوئی اس کے سوا بادشاہ، یہ معنی بھی شامل ہو اور یہ سارے معنی بھی شامل، اللہ سوائے اس کے۔ تو گویا زندگی میں ہم نے جن کے احکامات کے تحت زندگی گزارنی وہ اللہ اس کے رسول ہیں۔ دنیا میں جتنے احکامات ہیں، بڑے کے، والد کے، حکماء کے، یعنی ریاست کے، جو بھی مطلب بڑے ہیں، تو وہ سارے احکامات اللہ کے حکم کے نیچے ہوں گے۔ لا طاعت المخلوق بمعصیت الخالق، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہمارا خالق ہے اس کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ سارے مخلوق ہیں۔ تو خالق جو ہے وہ اس چیز کا حق رکھتا کہ وہ بتائے کہ ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح نہیں گزارنی ہے، کس طرح معاملات چلانے ہیں، وہ ذات جانتی۔ اب میں 2 آیات اور بتا رہا ہوں کہ جس سے اس معنی میں تقویت ملے گی، یہ معنی بھی اس کلمے میں شامل ہے، اور ہم یہ ایگریمنٹ، یہ معاہدہ اللہ سے کرتے ہیں کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی ہمارا حاکم، نہیں ہے کوئی ایسی ذات، نہیں مانتے ہم کسی ایسی ذات کو جو ہمیں زندگی گزارنے کا ضابطہ دے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ محمد الرسول اللہ، یہ ہے کہ وہ گیٹ وے ہے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، کس چیز کو حلال کرتا ہے، کس کو حرام کرتا ہے۔ تو ضابطہ اللہ نے خود براہ راست تو ہمیں نہیں دیا، بلکہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا۔ تو نبی اور رسول اللہ اور لوگوں کے درمیان گیٹ وے، ایک بیچ میں جو ہے وہ پیغام رساں ہوتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی۔ تو ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ نساء کی 60 نمبر آیت ہے، 60۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا یا ان لوگوں پہ غور کیا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل ہوا، اس کو ہم مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کو بھی ہم مانتے ہیں، دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ یریدون ان یتحکموا الی الطاغوت، لیکن وہ اپنی زندگی کے معاملات کے، اپنے تنازعات کے، اپنے باہمی رنجشوں کے معاملات کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں طاغوت سے، شریعت کے مطابق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق نہیں، اللہ کے قانون کے مطابق نہیں، طاغوت کے دیے ہوئے نظام اور قانون کے مطابق کرانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، بھائیو اور دوستو، آپ یہ دیکھیں کہ طاغوت سے کیا یہاں مراد ہے؟ بندے نے کسی عدالت میں جانا، کسی پنچایت میں جانا، کہیں اپنا فیصلہ کروانا، تو کوئی جنوں کی پنچایت میں تو نہیں انسان بیٹھتے نہیں، یا فرشتوں کی بھی تو نہیں بیٹھتے، یا کسی جنگلی جانور 5-6 شیر اپنے سامنے بٹھا کے جی ہمارا فیصلہ کرو، یا کسی درخت کے سامنے تو نہیں بیٹھتے۔ تو کیا سمجھے؟ انسانوں کے پاس ہی جانا ہے نا، کسی عدالت میں جانا تو عدالت کی بلڈنگ نے تو نہیں فیصلہ کرنا، انسانوں نے کرنا ہوتا نا۔ تو اب وہ انسان اپنی مرضی پہ فیصلے کرتے ہیں، یا اللہ کے حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ضابطے اور طریقے کے مطابق کرتے ہیں، یا اپنی مرضی پہ کرتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کرتے ہیں، یا کچھ لوگوں کے، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کرتے ہیں؟ یہی چیز ہے نا، یا رسم و رواج کے مطابق کرتے ہیں۔ تو اگر تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، دیکھیں انسان جو ہے وہ حاکم نہیں ہے، انسان خلیفہ ہے، جاعل فی الارض خلیفہ،
خلیفہ کا کام ہے، نائب کا کام ہے اللہ کی نیابت کرنا، اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا، خود حاکم بننا نہیں ہے۔ انسان خلیفہ ہے، حاکم نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب یہاں پر طاغوت کس کو کہا گیا؟ ہر اس جج کو، ہر اس رہنما کو، ہر اس حاکم کو جو اللہ کے قانون میں نہیں مانتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے قانون سے ہٹ کے کسی بھی آئین اور قانون کے مطابق اگر وہ فیصلے کرتا ہے، کسی بھی قانون کے مطابق جو اللہ کے قانون سے ٹکراتا، تو وہ طاغوت ہے۔ اس کے پیچھے ایک پس منظر بھی ہے، شان نزول بھی ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے اتنا۔ آپ لوگ تفسیر اگر پڑھیں گے انشاءاللہ سمجھ آ جائے کہ ایک یہودی کا مسئلہ تھا، ایک منافق کا مسئلہ تھا، تو اس میں